بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہماری زندگی کا ایک سال اور ختم ہو چکا ہے اور ایک سال نیا آ چکا ہے۔ اب ہمیں گزرے ہوئے سالوں پر توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور آگے جو ہمارا سال شروع ہو چکا ہے اس کو ہم کیسے گزاریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں کسی کی فوٹو کاپی نہیں بننا۔ اس سال پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو دوسرے کر رہے ہیں وہی میں کر لوں، جو دوسرے کہتے ہیں وہی بن جاؤں۔ سامنے والے کا صرف لباس نہیں دیکھنا بلکہ اس کی صورت بھی دیکھنی ہے، پھر اس کی کاپی کرنی۔ ان سب باتوں کو چھوڑ دیں کہ فوٹو کاپی مشین کو ہمیشہ کاپی کرنے واسطے کچھ مٹیریل چاہیے۔ جب مٹیریل ختم ہو جاتا ہے تو آپ بھی ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ سولو کاپی بن جائیں۔ کوئی ایک کام ایسا تلاش کر لیں جس کی اونلی کاپی آپ خود ہوں، آپ سولو کاپی بن جائیں۔ ایسا کام جس میں آپ ماہر ہوں، آپ الگ ہوں، آپ کی اپنی شناخت ہو، دور سے کام دیکھ کر کہا جا سکے یہ تو فلاں بن فلاں کا کام ہے۔ اور کچھ بڑا سوچیں، قدم آگے رکھیں۔ قدم رکھیں گے تو پھر چلنا آئے گا۔ جان بوجھ کر نہیں بلکہ دل سے کچھ ایسا سوچ لیں جو سوچتے ہوئے ڈر لگے، اف یہ کام اور میں ایسا نہیں کر سکتا، بھلا میں اتنے آگے کیسے جا سکتا ہوں۔ کچھ ایسا سوچ لیں جو سوچ کر بھی جھرجھری آتی ہو، پھر ویسے ہی بننے کی تیاری شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، فالوور بن جائیں۔ جی ہاں، میں درست کہہ رہا ہوں۔ آپ ہمیشہ لیڈر بننا چاہتے ہیں، خود ہمیں لیڈرشپ کی ورکشاپس کرواتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بہترین لیڈر بننے کے لیے، بہترین فالوور بننے کے لیے ضروری ہے کسی کو رول ماڈل بنائیں اور اس کو فالو کریں۔ اور رول ماڈل بننے کے لیے وہ کون ہے؟ اور یہ بھی کوئی سوال ہے کہ ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ اس سال سب رول ماڈل کو ایک ڈبے میں ہم بند کر دیں، صرف اور صرف ہم کیا پڑھیں؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جی ہاں، اور ان کے پکے فالوور بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جائیں، وہ خاک آنکھوں سے ملیں اور راستہ پالیں، تابع ہو جائیں۔ اچھے فیصلے، اچھے کام، یہ سب سیکھنے اور کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہمیں تابع ہونا پڑے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب کس کے تابع ہوں؟ خود کو شریعت کے تابع کر لیں، قومیت، لسانیت، رنگ، نسل، ان سب کی چادر اتار کر پھینک دیں، شریعت کا لباس اوڑھ لیں۔ ہر کام شریعت کے تابع۔ میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے واش روم میں جانا ہے، میں نے گھر سے باہر جانا ہے، میں نے سفر پہ جانا ہے، میں نے مسجد میں جانا ہے، میں نے بازار میں جانا ہے، ہر کام شریعت کے مطابق، ہر فیصلہ شریعت کے تابع۔ تو اس سے پریشان نہیں ہونا۔ ہم مشینیں نہیں ہیں، کمی بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی، غلطی بھی ہوگی، گناہ بھی ہوگا، لیکن توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا۔ کوشش تو کریں، قدم آگے بڑھائیں، مضبوط بنیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کو کمزور مسلمان کے مقابلے میں مضبوط مسلمان پسند ہے۔ خود کو مضبوط کریں، جسم کو مضبوط کریں۔ ممی ڈیڈی ہونا کوئی نعمت نہیں ہے بھائی۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا تیز چلو تو بس تیز چلنا ہے، جسم مضبوط ہوگا، سستی دور ہوگی۔ جسم کو اللہ کی راہ میں مشقت ہونے پر بھی آمادہ کریں، امت بن جائیں، کاروباری معاملات چلاتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، لیکن اس سال کے گولز میں ایک گول نیا شامل کریں کہ 5 وقت کی نماز لازم پکڑنی ہے، پھر ہر نماز کے بعد دعا لازم کرنی ہے، پھر اس دعا میں مظلوم امت کو بھی شامل کر لینا ہے۔ تب ہم تسبیح کے ہر دانے کے ساتھ خود کو دانا سمجھ پائیں گے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں سلامتی ہے، اور سلامتی تو صرف اسلام ہی میں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں،
ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اور زندگی کی جو خوبصورتی ہے وہ اچھے لباس میں نہیں ہے، وہ اچھی ٹوپی اور اچھے جوتے میں نہیں ہے۔ زندگی کی خوبصورتی اچھے اعمال میں ہے، کہ ہم اعمال والی زندگی شروع کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جاؤں۔ اب دیکھو، یہ زندگی کی خوبصورتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے اعمال کرنے والے بنیں، ہمارے روحانی اعمال بھی پختہ ہوں، ہمارے جسمانی اعمال بھی پختہ ہوں۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔